الرحمن الرحیم، میں ہوں جوید اقبال ہنجرا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائن ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کوئی دو تین انتہائی افسوسناک خبریں ہیں میرے پاس، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ڈاکٹر رضوان جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر تھے، پہلے اس کی ایک پر اسرار موت ہوئی، ہارٹ اٹیک ہوا اس کو۔ اسی طرح ایک آج پھر مقصود چپڑاسی صاحب جو ایک کرپشن کے کیس میں جن کا ایک بہت بڑا رول تھا، جن کے اکاؤنٹ استعمال کیے گئے تھے، جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کا جو کیس ہے، اس میں جو ان کی انوالومنٹ تھی، اس میں مقصود چپڑاسی صاحب جو ہیں ان کے جو استعمال کیے گئے تھے اکاؤنٹ استعمال کیے گئے تھے، 15 ارب روپے کی کرپشن کا معاملہ تھا۔ یہ سب سے پہلے جو ڈاکٹر رضوان صاحب ہیں، ایف آئی اے کے وہ ڈائریکٹر ہیں، وہ اس کیس کو دیکھ رہے تھے، تو چند روز قبل ان کی بھی پر اسرار جو ہے وہ خبر ملی کہ ان کی بھی موت واقع ہو گئی ہے، ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ تو آج جو ایک اہم جس کا کردار تھا اس سارے معاملے میں، جس کے اکاؤنٹ استعمال کیے گئے اور اکاؤنٹ استعمال کرنے کے بعد 15 ارب روپے کی جو کرپشن کا معاملہ تھا، اس میں مقصود چپڑاسی بھی آج دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ کوئی ذرائع کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس کی موت واقعہ ہوئی کس طرح ہوئی، کوئی کہتا ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے اس کو مارا گیا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن بہرحال وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ جو ایک مین جو رول تھا کرپشن کے ایک بہت بڑے سکینڈل میں، بہت بڑے معاملے میں، جس کے نام پہ اکاؤنٹ کھولے گئے تھے، یہ مقصود چپڑاسی میاں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کی جو کرپشن کا معاملہ تھا، یہ ان کا ایک پی این تھا، ایک چپڑاسی تھا جو بالکل ان پڑھ تھا، اور اس کے نام پہ مختلف اکاؤنٹ کھول کے 15 ارب روپے کی اس ٹرانزیکشن کی گئی تھی، 15 ارب روپے اس کے اکاؤنٹ پہ رکھے گئے۔ ای سی ایل میں نام ڈالا گیا تھا۔ ای سی ایل میں نام ڈالنے کے بعد اس کا جب یہ حکومت چینج ہوئی تو ای سی ایل سے اس کا نام جو ہی نکلا ہے تو اس کو باہر دبئی منتقل، یہ دبئی چلا گیا تھا، دبئی چلا گیا تھا یا اس کو بھیجا گیا تھا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ وہاں پہ یہ یہاں سے فرار تھا، کیونکہ یہاں پہ ای سی ایل سے جو ہی اس کا نام نکلا تو یہاں سے یہ فرار ہو گیا، اور یہ دبئی میں مقیم تھا، اور یہ مطلوب تھا ہماری کورٹس کو، عدالتوں کو، اس میں یہ کرپشن کیس میں اس نے گواہی بھی دینی تھی، شامل کیا جانا تھا اس کو۔ تو چند روز قبل اس کو ایک محفوظ مقام پہ ای سی ایل میں جس کا نام تھا دبئی شفٹ کیا گیا، تو دبئی میں یہ منتقل ہو گیا، وہاں پہ یہ رہائش پذیر تھا۔ اس کی ایک بیٹی کی شادی ہوئی، یہ اس پہ نہیں پہنچ سکا، پھر اس کے ایک بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس میں بھی یہ پہنچ نہیں سکا۔ تو آج اس کی پر اسرار طور پہ موت واقع ہو گئی ہے۔ کرپشن میں یہ جو لوگ ڈیل کر رہے تھے، جیسے ڈاکٹر رضوان تھا، وہ ڈیل کر رہا تھا ایک سسٹم کو، ڈائریکٹر ایف آئی اے تھا، وہ ڈیل کر رہا تھا، اس کی پر اسرار طور پہ موت واقع ہو جانا، اور آج جو ایک مین جو ایک اہم ایویڈنس تھی اس کیس میں، کرپشن کے بگ سکینڈل میں، مقصود چپڑاسی صاحب جس کے اکاؤنٹ میں 15 ارب روپے کی ٹرانزیکشن کی گئی تھی، 15 ارب روپے جس کے اکاؤنٹ میں رکھے گئے تھے، جبکہ یہ انگوٹھا چھاپ تھا، ان پڑھ تھا، تو آج اس کی بھی پر اسرار طور پہ موت واقع ہو جانا، یہ ایک مہمہ ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور جن لوگوں نے کرپشن کی، میرا خیال ان کو تو موت واقع نہیں ہوتی، کبھی ان کی تو خبر نہیں آئی کہ اس نے کرپشن کی تھی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ ہمیشہ کریکٹر ہی کیوں مارے جاتے ہیں؟ پہلے رواج یہ چلتا تھا کہ جو ریکارڈ ہے کرپشن کا وہ جلا دیا جائے، اس کو آگ لگا دی جائے، چند سالوں سے وہ رکا ہے، تو اب یہ حالات آ گئے ہیں کہ جو آپ کا کیس ڈیل کر رہا ہے، جو سن رہا ہے، جو سارے معاملے کو آپ کے دیکھ رہا ہے، یا کوئی ایویڈنس ایسا ہے، تو اس کو ہی اس کی پر اسرار طور پر موت واقع ہو جانا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جس طرح بے نظیر کے جو میں خالد شہنشاہ جو سیکیورٹی آفیسر تھا ان کا، اس کی موت واقع ہو جانا، ایان علی کا جو ایک کیس ڈیل کر رہا تھا، ایف آئی اے کا بندہ تھا، اس کی پر اسرار طور پر موت واقع ہو جانا، عجیب سا یہ ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ یہ پراپر
یہ ایک انکوائری کمیشن بیٹھنا چاہیے اور انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ موت جو ان کی واقعہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جتنی اس نے لکھی ہے اتنی ہونی ہے، لیکن کیا ان کی جو ڈیتھ تھی یہ نیچرل ڈیتھ تھی یا کوئی ایسا کیمیکل استعمال کیا گیا یا کوئی ایسا معاملہ کیا گیا یا ایسا ان کو کہیں مارنے کی کوشش کی گئی؟ تو بہرحال یہ چیزیں ساری انویسٹیگیٹ کرنے والی ہیں، دیکھنے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب بھی دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت جس نے گمنامی کی زندگی سے سفر شروع کیا اور بہت پاکستان میں نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ اس نے نام کمایا، ہمیشہ وہ خبروں کی زینت رہا، ہمیشہ وہ میڈیا پہ چھایا رہا کسی نہ کسی صورت میں، اور اس کو پتہ نہیں یہ کیسا ایک اس کے پاس خدا داد صلاحیت تھی، کیسا ایک فن تھا کہ اس نے اپنے آپ کو زندہ رکھا۔ لیکن آخری چند دنوں میں زندگی کے جو آخری ایام تھے اس کے، ان میں آ کے ایک بہت بڑے وہ سکینڈل کی زد میں آیا۔ اس کا یہ ایک اپنا ذاتی معاملہ تھا، اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، لیکن جس طرح جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے اس معاملے کو ایسے اچھالا، اس کی ایسی کی تیسی پھیری کہ میں بھی اس وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلا گیا۔ یہ سٹیٹمنٹیں بھی دی کہ میں یہاں سے تنگ آ گیا ہوں اور میں ملک ہی چھوڑ دوں، لیکن ملک کیا اس نے چھوڑنا تھا، وہ تو دنیا ہی چھوڑ گیا۔ اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے، اس کی ذاتی زندگی پہ کبھی کسی کی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہ کریں۔ میری بھی ذاتی زندگی، آپ کی بھی ذاتی زندگی، اور جو افسران ہیں، جو نامور لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، خدا را کبھی بھی اس حد تک نہ جائیں کہ آپ اگلے کی جان ہی لے رہے ہیں۔ کسی کی ذاتی زندگی میں جھانکنا یہ تو خیر مناسب نہیں، اور جو میڈیا پرسن ہیں ان کو تو بالکل یہ زیب نہیں دے، جنہوں نے صحافت پڑھی ہوتی ہے وہ تو بخوبی جانتے ہیں کہ ان کا کرائیٹیریا کیا ہے، وہ کس لمٹ تک جا سکتے ہیں اور اس لمٹ سے آگے نہیں جا سکتے، یہ لمٹ وہ کراس نہیں کر سکتے۔ لیکن آج کل سوشل میڈیا اتنا زیادہ فاسٹ ہو گیا کہ اس میں چاہے جس کا دل چاہے کسی کی ذاتی زندگی کو اچھال دے۔ ایسے کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں، کئی ایسی خبریں سامنے آئی کہ جن کی وجہ سے کئی بچیوں نے خودکشی کر لی، کئی والدین نے خودکشی کر لی۔ تو خدا را کسی کی جان کے دشمن نہ بنیں، اس حد تک صحافت کریں، اس حد کسی کی ذاتی زندگی پہ بات نہ، تو خدا را صحافت کریں، جرنلزم کریں، لیکن ایک کرائیٹیریا، ایک لمٹ، اس کے باہر نہ جائیں، قطعاً نہ جائیں، کسی کی ذاتی زندگی کو بالکل نہ اچھالیں۔ اس کی وجہ سے کئی جانیں جا چکی ہیں۔ یہ انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، تو جہاں درگزر کرنا ہو وہاں پہ درگزر کریں، اپنی ریٹنگ کے چکر میں اگلے کی زندگی اجیرن نہ بنائیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہمارے ایم این اے بھی تھے، موجودہ ایم این اے بھی تھے، قومی اسمبلی کے ممبر بھی تھے، الیکشن بھی جیتے تھے، پچھلے دور میں مشرف دور میں یہ منسٹر بھی رہے تھے۔ تو گمنامی سے سفر شروع کر کے ایک نامور زندگی انہوں نے گزاری، ہمیشہ میڈیا کی زینت رہے، ہمیشہ خبروں کی زینت رہے۔ جو بھی ان کی ذاتی زندگی تھی نہ ہم نے پہلے کبھی اس پہ کوئی ڈسکس کی، نہ اب ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ ہم صرف یہ کہیں گے کہ اللہ پاک ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے درجات بلند کرے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔